اگر کوئی شخص تمہاری دعوت کو قبول نہیں کرتا لیکن دعوت دینے والے کو تو اس کا فائدہ ضرور ہوگا. اور دوسرا، مسلسل نصیحت کا عمل اثر انداز ہوتا ہے. روزانہ ایک قطرہ پتھر پہ بھی گرے تو ایک دن پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے. جب آپ تسلسل کے ساتھ محنت کریں گے، لوگوں کے ساتھ ذاتی ربط رکھیں گے اور ان کو خیر دینے کے لیے جذبات سینے میں موجود رکھیں گے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. تو اس لیے معاشرہ خراب ہونے لگے تو اپنا کردار آپ کو ضرور ادا کرنا چاہیے، اور جہاں جہاں آپ کو خرابی نظر آ رہی ہو وہاں پہنچ کر کے اس راستے کو روکنے کے لیے عملی جدوجہد اور کوشش کرنی چاہیے. تو یہ ذمہ داری ماں باپ کی بھی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نصیحت کریں، اپنی اولاد کو خیر پر گامزن کرنے کی کوشش کریں، ان کی فکری تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی عملی تربیت میں بھی کوشاں رہیں. اگر والدین اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہو جائیں تو پھر اولادیں جو ہیں وہ خیر نہیں حاصل کر پاتی. اگر اچھے والدین بھی یہ ذمہ نہ لیں تو ان کی اولادیں بھی خراب ہو جاتی ہیں. اور اگر کوئی شخص کچھ کوتاہیاں بھی رکھتا ہے لیکن اس کی کوشش ہو اور وہ محنت کرے تو وہ اچھے نتائج حاصل کر پاتا ہے. تو اس لیے سب سے پہلی ذمہ داری والدین کی ہے. اس کے بعد پھر استاد اور معلم کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو خیر اور اچھائی پر گامزن کرنے کی کوشش کرے. اور پھر اس کے بعد یہ ممبر و محراب کے جو وارثین ہیں، ان کے پاس جب لوگ آتے ہیں، چل کر آتے ہیں، وقت نکال کے آتے ہیں، تو اس وقت کو غنیمت جانیں اور ایک ایک لمحے کی قدر کیجیے تاکہ آنے والے کتنا وقت لے کر آئے ہیں. آج تا حد نظر لوگوں کا اجتماع ہے اور میری اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ باہر بازاروں میں بھی لوگ جمع ہیں، اور جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے لوگ وقت لگا کے، لوگ پیسہ خرچ کر کے اور اپنی مصروفیات کو ترک کر کے یہاں پہنچے ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ ان تک خیر کی باتیں زیادہ سے زیادہ پہنچ جائیں. دیکھیے، عمل میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ میرے مالک کا کرم ہے کہ وہ کس کے دل کو موڑتا ہے. مالی کا کام جو ہے وہ بیج ڈال کر کے گوڈی کرنا اور پانی ڈالنا ہوتا ہے. وہاں سے گلاب کیسے اگے گا، اس کی شاخیں ہری کیسے ہوں گی اور اس پر سرخ گلاب کیسے کھلیں گے، یہ مالی کا کام نہیں ہے، یہ ارض و سماوات کے مالک کا کام ہے. تو یار زمین کی کوکھ سے گلاب اگے تو یہ مالی کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کی ذمہ داری بیج ڈالنا ہے. تو دلوں کے اندر محبت رسول کی کونپلیں پھوٹیں، خشیت کے پھول کھلیں اور عمل کی زندگی پیدا ہو، تو کیا یہ میرے یا میرے کسی مبلغ کے بس میں ہے؟ قطعاً ہمارے بس میں نہیں ہے. ہمارا کام بیج ڈالنا ہے، اس کو پانی دینا ہے. پھر مالک چاہے تو اس سے گلاب پیدا کر دے، مالک چاہے تو اس کو جو ہے مختلف رنگوں سے مالا مال کر دے. اس لیے ہمارا یہ کام ہے اور اس کو ہم ہر صورت کے اندر اور پوری حکمت کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ، لوگوں کے وقت کی قدر کرتے ہوئے لوگوں تک میسج اور پیغام پہنچائیں. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک ساعت لوگوں تک پیغام حق کا ابلاغ کیا، اور جن مشکل اور کٹھن حالات میں میرے اور آپ کے آقا و مولا نے لوگوں تک پیغام حق پہنچایا، ہمیں تو جو ہے وہ اس کا عشر اشیر بھی نہیں دیکھنا پڑا. برستے پتھروں کے سائے میں بھی پیغام حق دینا اور پھر ان کے لیے دعائیں مانگنا، یہ نبی رحمت کی زندگی کا ایک ایسا جلی عنوان ہے کہ طائف کے بازار آج بھی اس کی گواہی دیتے ہیں. آج وہاں کفر نہیں، اسلام کے پھریرے لہراتے ہیں. یہ محمد عربی کے خون کا کمال ہے نا. ورنہ حضور علیہ السلام اگر ان کے لیے بد دعا کے لفظ بول دیتے تو یہ پہاڑ آپس میں جڑ جاتے اور ان کی ہڈیاں بھی نہ ملتی. لیکن میرے حضور کے ہاتھ اٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے، الہی کرم کر کوثار طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا دے ان پتھر والی زمینوں پر.
تو پتھروں کے جواب میں دعائیں دینا، مشکلیں سہنا، تکلیفیں، آلام، مصیبتیں، راستے کی سختیاں، تلخیاں، لوگوں کے تلخ رویے، سب کچھ گوارا کیا، لیکن لوگوں تک پیغام حق کا ابلاغ کیا۔ لیکن پھر وہ وقت بھی دیکھا کہ لوگ خود کشکول لیے حضور کی دہلیز پہ حاضر ہوئے اور خود جھولی پھیلا کے کہتے ہیں حضور اس میں خیرات ڈال دیجیے۔